السلام علیکم دوستو، حالات بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور 24 گھنٹے میں مسلم لیگ نون بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم ایکٹیو ہو گئی ہے اور ادارے سارے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کیس اسلام آباد لے گئی ہے۔ حمزہ شہباز نے آج کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، 41 رکنی وزیر بنا دیے گئے ہیں، اس کے اوپر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں اور سارا یہ مسئلہ بہت ٹینشن والا ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے اور دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، پورے وکلاء کا مطالبہ ہے، پوری بار ایسوسیشنوں کا مطالبہ ہے۔ اگر کل یہ بات نہیں مانی جاتی فل بینچ والی تو پھر ایک بہت بڑا بحران آئے گا اور بہت نقصان ہوگا پاکستان کا، خدا نخواستہ، اور بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے عدلیہ کو قوم کی آواز سننی چاہیے۔ اب یہ صرف ایک حمزہ شہباز کی آواز نہیں ہے، یہ قوم کی آواز ہے۔ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، آئیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 4 سالہ غلاظتیں قوم کے اوپر ایک کوہ گراں بن کر جب یہ لوگ مسلط رہے، آج اس سے جب جان خلاصی ہوئی ہے تو ان ساری مشکلات سے نکلنا ایک چیلنج ہے۔ لیکن اگر مداخلت کے نتیجے میں ہمیں فل کورٹ چاہیے، حکومتی نظام مضطرب رہتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، تو ادارے بھی کام نہیں کریں گے۔ ہاں جی، مالیاتی ادارے بھی کام نہیں کریں گے۔ مولانا صلاحی نے خود اعلان کیا کہ ہم ہار چکے ہیں اور عدالت کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سنیں مولانا صاحب۔ رہے گا تو اس اعتبار سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ریاست کمزور ہوتی ہے تو میرے خیال میں پھر اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہمارے اداروں میں یقیناً کچھ افراد ایسے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کور لیا ہوتا ہے، جبکہ وہ دوران ملازمت ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی رکھ رہے ہیں۔ پھر میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوران ملازمت ایک پارٹی کے لیے ادارے کو استعمال مت کریں۔ آپ مستعفی ہوں، میدان میں آئیں اور میدان میں مقابلہ کریں۔ لو جی، چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دیں۔ ادارے کو استعمال مت بہت کریں۔ بڑی بات کر دی ہے مولانا صاحب نے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر پریس کلب کے سامنے ذرا مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی بات کر رہے ہیں۔ جی، اس قسم کی صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے اور اس ملک پر ادارے رحم کریں۔ اپنی طاقت دکھانا، اپنی بارعرضی دکھانا اور اس خواہش میں رہنا، یہ شاید ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی۔ واہ 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 واہ۔ اس کا نہ کوئی مستقل نظریہ ہے، نہ کوئی مستقل عقیدہ ہے۔ آئے روز ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کی ڈفلی پر کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں ناچتی رہتی ہیں اور اس کو سیاست کہا جا رہا ہے پاکستان میں۔ کہاں نہیں پاکستان کے اندر شرافت کی سیاست، وقار کی سیاست، نظریے کی سیاست۔ میرے نزدیک اگر وہاں پر کوئی اس کی مستقل حیثیت ہے تو وہ ایک ہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ بیرونی قوتوں کی ہدایات اور ان کی خواہشات اور ان کی دولت کی پشت پناہی میں بطور مشنری پاکستان میں کام کرنا۔ اور مشن کیا ہے؟ ریاست کو کمزور تباہ کرنا اور ریاست کے نظریے کو تباہ کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اس لحاظ سے ہم اس محاذ پر ایک بھرپور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی عزت و وقار کا سوال ہے۔ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم نے ایک برابر کی حیثیت پہ چلنا ہے، لیکن ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ اتحادی رہنما کل صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں
कि जिन उसूलों के लिए हमने 74 साल तक हिंदुस्तान को जिम्मेदार करार देते रहे। फॉरेन फंडिंग केस, एक दिन इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है, उसके जिमनी इलेक्शन के नतीजे तस्लीम किए जा रहे हैं और अगले दिन उससे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है उसको, क्यों इदारे सरंजाम नहीं दे रहे। ये बात है, वजह एक शख्स को आप सहारा दे रहे हैं। हाँ, ये चीजें इंतहाई तशवीश का बायस है हमारे लिए। हम अपनी तशवीश के इजहार का हक रखते हैं और हम कर रहे हैं, और कल इस केस में हम बतौर जमात के फरीक बनेंगे और हमारे आईनी माहिरीन उसमें अपनी दरख्वास्त जमा करेंगे और फुल कोर्ट का हम मुतालबा करेंगे। गुड। पीडीएम के सरबराह मौलाना अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब भी ये बात ना माने, जो कि मुतालबा बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है कि भाई फुल कोर्ट रेफरेंस हो, तो फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए, उसका इकट्ठा फैसला होना चाहिए। और जो कल चीफ जस्टिस ने यहाँ लाहौर में किया है कि जो उसको ट्रस्टी वजीर आला बना दिया है, ये भी गलत किया है उन्होंने, इसी से सारा रिएक्शन पैदा हो रहा है। इंसाफ हो नहीं, इंसाफ होता हुआ नजर भी आए, ये होता है। तुम्हारा इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये सारी कौम खड़ी हो गई है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना हो कि वहाँ माहौल में और तलखी पैदा हो और इन जजों को जो फिर जो है वो समझाने वाला भी कोई ना हो। एक शख्स की हिमायत के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले, आप ये सोच लें कि कौन आपके साथ है, अवाम की आवाज़ है। ये कोई मुतालबा गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर 2 महीने पहले ये बयान दे चुके हैं कि भाई इसके लिए फुल बेंच बनाओ, तुमने फैसला ही गलत किया है। और एक और बात जो मैं आपको बताऊं, जब पहले हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे, जिसमें से इस सुप्रीम कोर्ट ने उनको वजीर आला हटा दिया, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि जी वोट इसमें से नहीं निकाले जाएंगे। और ये इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 163A पे 17 मई को, 1 महीने के बाद। और उन्होंने कभी ये नहीं होता, फैसले होते हैं जिस दिन से आज कानून बने ना, आज के बाद कल से जी शुरू हो जाएगा, 25 तारीख 26 तारीख, यानी कि सोमवार मंगल बुध इस तरह होगा। पीछे नहीं जाएगा कि पीछे जो हो चुके हैं उसके ऊपर भी जाएगा, ये कभी नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दे दिया है कि जो 1 महीना पहले इलेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा जी वो गिनती नहीं होगी। ये मेला फाइडी है, इसे कहते हैं रिट्रास्पेक्टिव। रिट्रास्पेक्टिव एक कानूनी एक इस्तिलाह है कि जो भी कानून आता है 99% वो ये होता है कि जी पीछे जो काम हो चुके हैं उनके ऊपर असर नहीं होगा। 16 अप्रैल को जो हमजा शहबाज 197 वोट लेके जीत गए, तो 16 अप्रैल को फिर 17 मई को उसको क्यों कलअदम करार दे दिया गया जी? क्यों करार दे दिया गया? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये कानूनी मसला है बहुत बड़ा। इसको आज मैं देख रहा था, अब आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था कि हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार देते, कि ये वोट गिनती आगे के लिए कानून होता है हमेशा, और वैसे ही ये गलत है, ये वैसे ही गलत है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन, सारी बार एसोसिएशन इकट्ठी हो गई हैं इस वक्त। जो सुप्रीम कोर्ट बार की बात नहीं मानेगा, जो हाई कोर्ट बार की बात नहीं मानेगा, जो बार एसोसिएशन नहीं मानेगी, जो वकील नहीं मानेंगे, वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। इस वक्त हमारे सदर हैं आसन भून साहब, उनको हमें फॉलो करना है। इस वक्त हाई कोर्ट बार है, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की अगर बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट है, उसको हमने फॉलो करना है। देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, सारी दूसरी इत्तेहादी जमातें, बार एसोसिएशनें, वकला, हम सब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आली ये फैसला आपका पहला भी गलत है और इसको इकट्ठा किया जाए और फुल बेंच बनाया जाए। ये कोई गलत मुतालबा है?
اگر بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں وہ یہ مطالبہ نہیں مانتے تو پھر حالات خراب ہونے کی ساری ذمہ داری بینچ اور بار کے جو تعلقات خراب ہوں گے اس کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ چیف جسٹس عطاب بندیال کے اوپر ہوگی۔ بینچ اور بار ایسے پہیے ہیں دو، 5 سپریم کورٹ کے سابقہ جو جج ہیں جو کنزیکٹیولی آئے ہیں جج، جو پچھلے سال سپریم کورٹ کا صدر تھا، اس سے پچھلے سال اس سے 5 نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ اس کے اوپر فل بینچ بنایا جائے، اور وہ ان کا تعلق ہر پارٹی سے، آسن بھون کا کوئی مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، قلب حسن کا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، افریدی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یاسین آزاد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قوم کی آواز دیکھنی چاہیے۔ عدالتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں اور عقل کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، جسے وزڈم کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل الٹا فیصلہ کر دیں کہ جی کل سے بارش رک جائے گی، جی یہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ سٹے دے دے بھئی کل سے بارش نہیں ہوگی۔ عقل کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو سارا اب ہو رہا ہے، کل مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہے، کل سارے لوگ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، سب لوگ، ساری پولیٹیکل پارٹیز، سارے سابق صدور جا رہے ہیں، اس لیے وہاں پہ فوری طور پہ پہلے اس کے اوپر فیصلہ ہو، فل کورٹ کے اوپر اس کا آرڈر ہو، اور پھر فل کورٹ جب بنے گا اس کا ہو، اور یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ واپس لے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا۔ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کوئی آئین قانون میں نہیں ہے، یہ پنچایت میں ہوتا ہے، پنچایت میں۔ بدیال صاحب یہ اس کے اوپر خود ہی ریویو کل کر لینا، کل خود ہی ریویو کر لینا، کوئی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بس یہ وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے، 12 کروڑ عوام کے نمائندے کو آپ گھر نہیں بھیج سکتے ایسے چٹکی بجا کے۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا، پوری قوم ہم آواز ہے۔ آج عمران خان کی توتی بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ بیک پہ چلے گئے، اب نکلے ہیں، اور یکدم جیسے میں نے بتایا نون لیگ نے بھی اپنا بیانیہ بدلا ہے، انہوں نے کہا جی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ویل ڈن، بالکل۔ کل کا دن اور آج کا دن ہم نون لیگ کو شاباش دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میں بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، آپ بھی پی لیں، اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد پھر آپ کو لیے گھومتی چائے آئے گی، اس میں آج نام ہم نے آپ کے بولنے ہیں جن جن دوستوں نے ہمیں پسند کیا۔ ہاں اس کو شیئر کرو بھائی، سبسکرائب کرو، ویڈیو جتنی کر رہے ہیں میں تھینک یو بولتا ہوں۔ میں ہر وقت یہ نہیں کہتا سبسکرائب کرو بیل بجاؤ، سبسکرائب کرو بیل بجاؤ، آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا نا چینل۔ میں کوئی صحافی تو نہیں ہوں، میں تو وکیل ہوں بھائی۔ وہ تو ان کے 1.5 لاکھ تک ہیں جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، دنیا ٹی وی پہ، سما پہ، یہ وہ انہوں نے جو چینل بنائے ہوئے ہیں، منصور علی خان صاحب نے، اور یہ سارے وہ ادھر سے۔ ہم تو اپنا چینل ہے بھائی، ہمارا اپنا ہے، ہم ویڈیو بنائیں تو مرضی، نہ بنائیں تو مرضی، لیکن آپ کا شکریہ، آپ ویڈیو آگے بھی بھیجتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کل آپ کو انشاءاللہ میں گڈ نیوز بتاؤں گا، گڈ نیوز۔ پہلی گڈ نیوز یہ آئے گی کل، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوئے گا وکیل صاحب۔ پہلی کل گڈ نیوز یہ آئے گی کہ فل بینچ کا آرڈر چیف جسٹس صاحب کریں گے۔ جب فل بینچ کا آرڈر کریں گے تو اب ان کی مرضی ہے، کالی سماعت کریں، اگلے ہفتے کریں، جب مرضی کریں، اور اس میں ساری پٹیشنیں اکٹھی کریں جو 163A پہ ہیں۔ اس کے لیے جامع منصوبہ بنانا چاہیے، اور ان کو یہ واپس لینا پڑے گا فیصلہ کہ جی ووٹ ڈالے تو گنتی نہیں ہوگی۔ یہ ریڈی والے نے بھی ہمیں کہا ہے کہ سر جی یہ کہو جہ فیصلہ تواڈے جج نے کیتا ہے، تواڈے جج نے۔ بےزتی ساڈی بھی ہوندی ہے جناب بندیال صاحب، صرف تواڈی نہیں ہوندی، ساڈی بھی ہوندی ہے۔ جڑا عام ریڈی والا ہے، میرا کاروباری دکاندار ہے، یہ وہ کہندے جی تواڈے جج کہو جہ فیصلہ کردے پے نے،
کہ ووٹ پائے جان گے تو گنے نہیں جان گے. سبحان اللہ. یار کیا عقل استعمال کی ہے تم نے جج صاحب. ووٹ ڈالے جائیں گے ٹھیک ہے, استعمال نہیں گنے نہیں جان گے. یہ تو کوئی تک بن دے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اگر برقرار رہا تو میں نون لیگ والوں کو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں. حمزہ شہباز 197 ووٹوں سے جیتیں گے انشاءاللہ. 197. یہ اگر فیصلہ آیا نا فل بینچ کا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے, لیکن وہ بندے ڈی سیٹ بعد میں ہو جائیں گے, الیکشن کمیشن جب کرے گا, کاؤنٹ ہوں گے گنے جائیں گے, تو پھر حمزہ شہباز کتنے ووٹوں سے جیتے گا؟ 197 ووٹوں سے.